مرزا غلام احمد قادیانی کے جو فالوورز ہیں وہ اس کے ساتھ اس کے زمانے کے جو لوگ تھے جو اس کے ساتھ اس کے ماننے والے تھے ان کو صحابہ کہتے ہیں. جو اس کی بیویاں تھیں، ایک تھی یا دو تھی، تو ان کو ازواج مطہرات کا ٹائٹل دیا جاتا ہے. اور مرزا غلام احمد قادیانی کو جو نہ مانے یہ اس شخص کو کافر قرار دیتے ہیں. یہ ان کا جو عقیدہ ہے اس عقیدے میں سے صرف میں نے 2 سے 3 واہیات عقیدے ان کے میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ کیسے ذلیل ان کے عقیدے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ والوں کو صحابہ، اس کی بیویوں کو ازواج مطہرات، جو اس کو نہ مانے اس کو کافر قرار دیتے ہیں. تو 1898 کے اندر ایک دفعہ مرزا غلام احمد قادیانی منٹو پارک کے اندر ایک جلسے میں آیا اور سٹیج پہ بیٹھا بیان گفتگو کر رہا ہے. لوگوں کا ایک جمع غفیر وہاں اکٹھا ہو چکا ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی بار بار یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اگر کوئی شخص مجھے اللہ کا نبی ہونے سے اس بات پہ منکر ہے، وہ اس کا انکار کرتا ہے، وہ سامنے آئے اور وہ مجھے اس سٹیج سے دربدر کر دے. تو اب بہت سارے مسلمانوں نے کوشش کی لیکن کوئی بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو اس جگہ سے نکال نہ سکا. اب فوراً کے فوراً وہاں پہ لاہور ہی کے اندر اس وقت حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب موجود تھے. تو ان کو یہ خبر ملی تو پیر مہر علی شاہ صاحب فوراً وہاں سے وہ جامع نظامیہ سے فوراً دوڑے منٹو پارک کے اندر پہنچے. اور منٹو پارک میں جب انہوں نے دیکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی سٹیج پہ موجود ہے تو پیر مہر علی شاہ صاحب سٹیج پہ چڑھے. اب جب سٹیج پہ چڑھتے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی کو للکارا، اس کو پکارا اور پکار کے کہا کہ اے مرزا، تو اپنے بارے میں اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، سن میں غلام ابن غلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ایک ولی کا درجہ رکھتا ہوں، یعنی میں ایک ولی ہوں اور تو اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تو اللہ کا نبی ہے. ویسے جو اللہ کا نبی ہوتا ہے، نبی کا درجہ ولی سے زیادہ بلند و بالا ہوتا ہے. تو اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے تو میں تجھے 4 چیلنج کرتا ہوں، تو ان 4 چیلنجز کا جواب دے، یا تو یہ کام کر کے دکھا اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے، وگرنہ میں اللہ کا سچا ولی ہوں، میں تجھے یہ کام کر کے دکھاؤں. اب سب سے پہلا چیلنج جو پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس قادیانی کو کیا تو وہ چیلنج یہ تھا کہ اے مرزا، جو دریائے راوی لاہور کے اندر بہہ رہا ہے، اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے تو دریائے راوی کو حکم دے کہ وہ ابھی کے ابھی اپنا رخ بدلے، اور یہ جو منٹو پارک کے اندر یہاں جلسہ لگا ہوا ہے اس جلسے کے ساتھ ساتھ دریائے راوی بہنا شروع کر دے. اور اے مرزا، اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو میں اللہ کا سچا ولی ہوں، میں ابھی یہ تجھے کر کے دکھا دوں گا. اب مرزا لبوں کو سی کے بیٹھا ہوا ہے اور اس میں ہمت نہیں ہے کہ وہ دریائے راوی کو حکم دے، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ وہ جھوٹا دعوے دار ہے نبوت کا، وہ اس کام کے کرنے پہ قادر نہیں. پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس قادیانی کو دوسرا چیلنج کیا کہ اے مرزا غلام احمد قادیانی، اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے تو اسی وقت اس مجمع سے کسی پاک باز لڑکی کو حکم دے وہ اٹھے اور اسی وقت سائڈ میں 4 دیواری کے اندر جا کے بغیر کسی مرد کے اختلاط کے بیٹا پیدا کرے، اور وہ بیٹا ابھی کے ابھی بولے اور بول کے تیری نبوت کے سچا ہونے کی دلیل دے. اور اگر اب چیلنج تو اصل یہ تھا نا کہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو اپنی ہار تسلیم کر، میں عورت کے حکم دوں گا، وہ ابھی کے ابھی بیٹا پیدا بھی کرے گی اور میری ولایت کی تصدیق بھی کرے گی. اب مرزا دوبارہ لب سی کے خاموشی سے وہاں بیٹھا ہوا ہے. اب پیر صاحب نے مرزا کو تیسرا چیلنج کیا کہ اے مرزا، اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے تو باہر جا پنڈال سے، پنڈال کے باہر کھارے پانی کا کنواں موجود ہے، تو اس میں اپنا تھوک ڈال، وہ پانی ابھی کے ابھی میٹھا ہو جائے. اور اے مرزا، اگر تو یہ نہیں کر سکتا تو اپنی ہار تسلیم کر، میں اس پانی کے اندر اپنا تھوک ڈالوں گا، ابھی کے ابھی وہ پانی میٹھا ہو جائے گا. اب پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس مرزا غلام احمد قادیانی کو چوتھا اور آخری چیلنج کیا. 3 چیلنجز کے جواب میں بالکل ساکت، بالکل خاموش، سارا کا سارا مجمع چپ سادے بیٹھا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر طرف خاموشی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، ہر ایک شخص دیکھ رہا ہے. کیا پیر صاحب چوتھا چیلنج کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس مرزا غلام احمد قادیانی کو چوتھا چیلنج کیا کہ اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے تو ابھی کے ابھی شیر بن کے دکھا اور شیر بن کے مجھے کھا جا، اور اگر تو اللہ کا سچا نبی نہیں ہے تو اپنی ہار تسلیم کر، ابھی کے ابھی میں اللہ کا سچا ولی ہوں، ابھی کے ابھی میں شیر بنوں گا اور تجھے کھا جاؤں گا.
اب لوگ کہتے ہیں، وہاں کا مجمع بیٹھا ہوا لوگ کہتے ہیں کہ جب پیر صاحب نے چوتھا چیلنج کیا تو اب وہ ایک دم مرزا غلام محمد قادیانی ڈرا، اور ڈر کے جب اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو ادھر سے پیر مہر علی شاہ صاحب کی گردن سے شیر کے بال نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ جب ان کی گردن سے شیر کے بال نمودار ہوئے تو وہاں بیٹھے علماء اہل سنت نے پیر مہر علی شاہ صاحب کی گردن پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے تھپکی دی اور کہی کہ پیر صاحب شریعت شریعت، یعنی پیر صاحب شریعت کا خیال رکھیے۔ اب پیر مہر علی شاہ صاحب بعد میں علماء کرام سے کہتے ہیں کہ اے علماء کرام، اگر اس وقت تم مجھے نہ رکتے تو خدا کی قسم اگر مرزا تخت السرا میں بھی جا کے چھپ جاتا تو میں شیر بن کے تخت السرا میں پہنچتا اور اس کو نوچ کے کھا ڈالتا۔ تو یہ وہ چیلنجز ہیں کہ جن کا پیر مہر علی شاہ صاحب کے مقابلے میں وہ قادیان کا رہنے والا جھوٹا اپنے آپ کو، جو جھوٹ پہ جس کی دعویٰ مشتمل تھا، وہ مرزا غلام محمد قادیانی جن کا جواب نہ دے سکا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اب اس کے ماننے والے طرح طرح کی تعویلیں کر کے اس واقعے کو جھٹلانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ مسلمانوں کا، تمام مسلمانوں کا، میں اس میں اہل سنت کا نہیں کہتا، تمام مسلمانوں کا، جو بھی فرقے ہیں اس کے اندر، مسلمانوں کا یہ متفقہ طور پہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن نہیں۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ کسی نبی کا آنا ممکن ہے، یہ نہیں کہ کوئی نبی آیا نہیں، اگر کوئی ممکن ہونے کا بھی دعویٰ کرے گا تو وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔